السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور مفید معلومات دے رہے ہیں جو آپ کو پسند آئے گی اور فائدہ مند بھی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ پھر ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ زہریلے جانوروں کا علاج۔ صورت فاتح وغیرہ کے ذریعے دم کرنے کی تصدیق میں ایک نادر پید ہے، اس لیے کہ تمام زہریلے جانوروں کی کیفیات کے اثرات ان کی حبس نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان کا ہتھیار و آتشی غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈنک مارتے ہیں، اور یہ وہ ایک حقیقت ہے کہ زہریلے جانور بغیر غصے کے کبھی ڈنک نہیں مارتے۔ جب جانور غضبناک ہوتا ہے تو اس میں زہر پورے طور پر اتر آتا ہے جس کو اپنے ڈنک کے ذریعے خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دعا بنائی ہے اور ہر چیز کے لیے اس کا مقابل پیدا کیا ہے۔ دم کرنے والے کا دم چاڑ پھونک کیے جانے والے مریض کی سانس میں اثر کرتا ہے اور ان دونوں سانسوں کے درمیان اثر اندازی اور اثر پذیری پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری دعا میں فعل انفعال ہوتا ہے۔ چنانچہ دم کرنے والے کی قوت اس جاڑ پھونک سے اس بیماری پر غالب ہو جاتی ہے، اور اسی قوت کے غلبے کے اثر سے بحکم الہی وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ دواؤں اور بیماریوں کی تاثیر کا تمام تر مدار فعل و انفعال پر ہی ہوتا ہے، اور یہ جس طرح ظاہری بیماری اور دوا میں صادق آتا ہے، بالکل اس طرح روحانی علاج کرنے والوں کی بیماری اور دوا پر بھی صادق آتا ہے۔ دم کرنے میں تھوکنا اور پھونکنا اس رطوبت ہوا کی معاونت کرتا ہے۔ دم کے ساتھ ہی ساتھ چلنے والی سانس میں ذکر و دعا کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے غیر معمولی تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ دم تو دم کرنے والے کی مور دل سے خارج ہوتی ہے، پھر اس کے جزا باطنی کے ساتھ تھوک اور سانس کی مدد بھی ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اس کی تاثیر میں یک گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر اور نفوذ بڑھ جاتا ہے، اور ان کے امتزاج سے ایک جاندار مؤثر کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ مرکب دواؤں کے تیار کرتے وقت دواؤں کے باہمی امتزاج سے دوا کی تاثیر غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دم کرنے والے کا دم ان نفوس خبیثہ کے مقابل ہو جاتا ہے، اس پھونک سے اس کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دم اور پھونک دونوں اس اثر کے زائل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر دم کرنے والے کی کیفیت زیادہ جاندار ہو تو دم کا اثر بھی مکمل ہوتا ہے، اور وہ اپنی پھونک سے وہی کام لیتا ہے جو ڈنک مارنے والا جانور کا قبض اپنے ڈنک سے ڈنک زدہ کو پہنچاتا ہے۔ پھونک مارنے میں ایک اور راز بھی ہے۔ اس پھونک سے پاک اور ناپاک روحیں مدد چاہتی ہیں، اس وجہ سے یہ کام جادوگر بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ایمان والے کرتے ہیں۔ خود قرآن میں لکھا ہے کہ گروہوں پر پھونک مارنے والوں سے اللہ کی پناہ، اس لیے کہ سانس میں کیفیت و غصہ، غضب و محاربہ پیوست ہوتی ہے، پھر اس پھونک کے ذریعے وہ تیر چلتا ہے جو نشانے پر صحیح لگتا ہے۔ اسی جاڑ پھونک کے ساتھ کسی قدر تھوک امیز ہوتا ہے، اور یہ کیفیت موثرہ سے لیس ہوتی ہے۔ اور جادوگر کا پھونک سے مدد چاہنا تو کھلی ہوئی بات ہے، اگرچہ یہ پھونک مسحور کے جسم سے چپکتی نہیں بلکہ یہ پھونک گرہ پر ہوتی ہے، جو گرہ لگاتے وقت جادوگر پھونکتا ہے اور جادو کی کلمات اس کی زبان پر ہوتے ہیں، چنانچہ اس کا اثر وہ مسحور تک ارواح خبیثہ کی وسعت سے پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کا مقابلہ پاک اور ستھری روح دفاعی کیفیت سے آراستہ ہو کر اور دم کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ کرتی ہے۔ اس میں پھونک سے بھی مدد ملتی ہے۔ اب ان میں سے جو قوی ہوتی ہے اس کی ہاتھ بازی ہوتی ہے۔ بعض روحوں کا دوسری روحوں سے مقابلہ محاربہ اور اس کا ہتھیار بین اجسام پر برائیوں کے مقابلے میں جیسا دکھنے میں آتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقابلہ و محاربہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ارواح و اجسام اور ان کے ہتھیاروں پر فوجیوں کے باہمی مقابلے میں عمل آتا ہے۔ لیکن جو محسوسات کا قائل ہے اس کو ارواح کی تاثیرات اور ان کے افعال و انفعال کا بالکل احساس نہیں ہو پاتا،
کیونکہ اس پر حسی و مادی چیزوں کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے، نیز وہ عالم ارواح کے احکام و تاثیرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب روح قوی ہوتی ہے اور فاتحہ کے معنی کی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اور دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے کے ذریعے اس کو مدد حاصل ہوتی ہے، تو اس کا اثر پورے طور پر مقابلہ کرنے بے آمادہ ہو جاتا ہے جو نفوس خبیثہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور بالآخر ان تاثرات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ واللہ عالم۔